ویلکم بیک ڈیئر لسنرز۔ آج کے اس ناول کا نام ہے نئے موسموں کی نوید، یعنی نئے موسموں کی خوشخبری، اور اس کی رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ نگہت عبداللہ بہت ہی کمال کی رائٹر ہیں اور ان کے بے شمار ناولز آپ لوگوں نے سن رکھے ہوں گے اور ان کا رائٹنگ سٹائل تو کمال کا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آئے گا۔ آج پورا ایک مہینہ ہو گیا تھا، یعنی پورے 30 دن سے وہ اسے اپنے رستے میں کھڑا دیکھ رہی تھی۔ جس وقت وہ کالج جانے کے لیے گھر سے سٹاپ تک جاتی، اس وقت تو وہ اسے کہیں یعنی آس پاس کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ایک مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر بس کو دیکھنے کے لیے گردن موڑتی تو پہلی نظر اس پر ہی پڑتی تھی۔ شروع کے دنوں میں تو اس نے کوئی خیال نہیں کیا، ظاہر ہے بس سٹاپ تھا، وہاں کوئی بھی کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن ہفتہ 10 دن کے بعد ہی اس کی چھٹی حس نے الارم بجانا شروع کر دیا تھا کہ جو کوئی بھی ہے اور کہیں بھی جا رہا ہے، یہ کوشش وہ ضرور کرتا ہے کہ اس سے سامنا ہو۔ پھر وہ لاکھ پہلو بدلتی یا ماتھے پر لکیریں کھینچتی، وہ ایک خاص انداز سے اس کی طرف دیکھے چلا جاتا۔ وہ کوئی چھچورا نہیں دکھتا تھا اور نہ ہی کوئی غیر مہذب نظر آتا تھا، پھر بھی یوں سر عام اس کا دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ خواہ اسے اپنی پوزیشن خراب ہوتی محسوس ہوتی تھی، اور اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ جس بس میں وہ سوار ہوتی وہ بھی اسی بس میں سوار ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پہلے اترتی ہے یا وہ۔ اپنے سٹاپ پر اترتے ہی وہ سر جھکا کر جو چلتی تو کالج گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد ہی اپنا سر اٹھاتی تھی۔ ویسے بھی وہ خاصی ڈرپوک اور بزدل واقع ہوئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اسے روک سکتی ہے۔ ادھر ایک ہفتے سے تو ایسا ہو رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف لپکتا اور پھر جہاں وہ کھڑی ہوتی اس سے 2 قدم کے فاصلے پر وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور پھر جس طرح اس کے ساتھ وہ بس میں سوار ہوتا اس طرح دیکھنے والے یہی سمجھتے ہوں گے کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، گو کہ کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی فرصت تو نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال اسے ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ سب اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس صورتحال نے اسے کافی پریشان کر دیا تھا۔ وہ خود تو مر کر بھی اس سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائے۔ آخر کس سے کہوں؟ اس نے بے حد پریشان ہو کر سوچا تھا اور آخر میں فیصلہ کیا کہ اسے ابا میاں سے کہہ دینا چاہیے کہ صبح کالج جاتے ہوئے اسے کچھ پریشانی کا سامنا ہے۔ ایک ابا میاں ہی تو تھے، اور کون تھا بھلا اس کا؟ اس کی پیدائش پر ہی اس کی اماں کا انتقال ہو گیا تھا اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ اس کی دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جو ابا میاں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹا تھا تو اب بھی جیسے وہ اسی میں سمٹی ہوئی تھی۔ گو کہ اس کی دادی بھی تھی جو 3 سال پہلے ہی جب وہ میٹرک میں تھی تو اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، پھر بھی جتنی وہ ابا سے اٹیچ تھی اتنی کسی اور سے نہیں ہو سکی، دادی سے بھی نہیں، اور اب تو وہ تھی ہی نہیں، اس لیے اسے یہ بات بھی ابا میاں سے ہی کہنی تھی۔ ابا میاں اس کی نظروں میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل اعتبار شخص تھے، اور اب تک اس کی ساری سوچیں انہی کے گرد گھومتی تھی۔ وہ تھے بھی ایسے نرم دل والے، متقی، پرہیزگار اور نہایت محنتی اور ایماندار۔ پہلے دن جس فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ کی کرسی پر بیٹھے تو اب تک اسی کرسی پر بیٹھے تھے۔ لاکھوں روپیہ ان کے ہاتھ سے نکلتا تھا، مگر مجال ہے جو اپنی لگی بندی تنخواہ میں کوئی کمی محسوس ہونا۔ انہیں جو ملا اس پر ہی صبر کیا۔ مالک نے اپنی خوشی سے تنخواہ بڑھا دی تو ٹھیک، ورنہ کبھی انہوں نے تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ ایک زمانہ ان کی شرافت اور ایمانداری کی قسمیں کھا سکتا تھا، اور وہ تو آنکھ بند کر کے اپنے ابا پر یقین کرتی تھی۔ ابا میاں جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان تھا، اور ابا میاں نے اس کی تربیت ایک خاص انداز سے کی تھی۔ اٹھنے بیٹھنے اور بولنے چالنے میں اس کے ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ آواز میں نرمی جبکہ ہونٹ حرکت کرتے تو مقابل کو اپنی پوری توجہ اس کی طرف کرنی پڑتی تھی، اور کیونکہ گھر کی 4 دیواری سے نکل کر وہ صرف سکول اور پھر کالج تک ہی محدود تھی، اس لیے زمانے کے چلن کو بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ ایک طرح سے وہ اپنے خول میں بند ایک بزدل لڑکی تھی۔ اب جو اسے یہ صورتحال پیش آئی تو وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ اسے پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں ابا میاں کی عزت پر کوئی حرف نہ آ جائے، اور اس سے پہلے کہ کسی اور ذریعے سے ابا میاں تک یہ بات پہنچے اسے خود ہی ان سے بات کر لینی چاہیے۔ یہی سوچ کر ان کے پاس بیٹھی تھی، لیکن جب ان کے چہرے پر نظر پڑی تو بھول گئی کہ اسے کیا کہنا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اسے اپنی بات کہنے کے لیے کوئی مشکل پیش آ رہی تھی، ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی اپنی ہر بات ابا سے کہہ دینے کی عادی تھی۔ اس وقت کوئی چیز رکاوٹ بنی تو وہ ابا میاں کی اپنی پریشانی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیروں کا جال بنا ہوا تھا، ان کی آنکھیں گہری سوچ میں اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہونے کے باوجود ہولے ہولے لرز رہی تھی۔
ابا میاں؟ اس نے آہستہ سے انہیں پکارا تو جواب میں ان کی پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر آ رکی۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے دیکھ تو اسرے ہوں لیکن ذہن کہیں اور الجھا ہوا ہو۔ ابا میاں؟ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف مڑ کر بولے۔ آپ کچھ پریشان ہیں نا؟ وہ ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ابا میاں نے ایک لمبی سانس لی اور پھر ناؤ میں سر ہلانے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہے۔ ایک وہی تو تھے جنہیں وہ سمجھتی تھی۔ ان کا ہر انداز، خوشی، غم، دکھ، پریشانی، سبھی وہ ایک پل میں محسوس کر لیتی تھی۔ وہ خوش ہوتے تو وہ ان سے زیادہ خوش، وہ افسردہ دکھائی دیتے تو ان سے زیادہ غم زدہ ہو جاتی، وہ پریشان ہوتے تو اس پر بھی نیندیں حرام ہو جاتی تھی۔ اور اب وہ اپنی پریشانی بھول گئی تھی۔ کہو کہ ابا میاں نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ پریشان نہیں ہے، اور ان کے سامنے اس نے خود کو ریلیکس ظاہر کر بھی دیا تھا، لیکن اب اندر ہی اندر وہ بے حد پریشان تھی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو ابا میاں کو پریشان کیے ہوئے ہے اور وہ اسے بتا نہیں پا رہے۔ اسی رات جب آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ابا میاں جائے نماز پر بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور بہت ہلکی آواز میں وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان کی آواز کا بھیگا پن بتا رہا تھا کہ ان کی آنکھیں کب سے اشک بہا رہی ہیں۔ ابا میاں روئے اور وہ چین سے سوئے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تبھی وہ بے قراری سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہی ان کے قریب آئی۔ وہ آنکھیں بند کیے اب بھی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے اور داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ ان کے حرکت کرتے ہونٹوں میں الفاظ ٹوٹنے لگے اور وہ اسی طرح سجدے میں گر گئے۔ کتنی دیر تک ان کے ہلتے وجود کو دیکھتی رہی اور پھر جب اس کا صبر مزید نہ رہا تو ان کے کندھوں کو تھام کر بولی، ابا میاں؟ اس نے پکارا اور پھر انہیں جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، پہلے بھیگے چہرے کو ہتھیلیوں سے صاف کیا اور پھر نرمی سے بولے، تم کیوں اٹھ گئی بیٹا؟ آپ رو کیوں رہے تھے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی بیٹا۔ اپنے رب کے حضور جھکا تو دل بھر آیا تھا آنسو سے۔ نہیں، مجھے سچ بتائیں، آپ پریشان ہیں نا؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں آپ؟ ارے بیٹا، جس کی تمہاری جیسی بیٹی ہو اسے کیا پریشانی ہو سکتی ہے بھلا؟ نہیں ابا میاں، آپ مجھے بہلا رہے ہیں، آپ ضرور مجھ سے کچھ بات چھپا رہے ہیں نا؟ اس کی بات پر وہ ہلکے سے مسکرا کر بولے، اچھا تو اب تم اتنی بڑی ہوگی کہ تمہیں بہلایا نہیں جا سکتا؟ ابا میاں بتائیں نا مجھے، آپ کیوں مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اصل بات بتاتے کیوں نہیں؟ اصل بات؟ لمحے بھر کو ابا میاں سوچ میں پڑ گئی، پھر جائے نماز لپیٹنے کے بہانے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ وہ نہ صرف وہیں بیٹھی رہی بلکہ انہیں اپنی سوالی نگاہوں میں ہی رکھا تھا۔ بیٹا جی کوئی بات نہیں نا، جائیں آپ سو جائیں جا کر۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ابا میاں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر اٹھنے کے لیے کہا، سب کچھ ٹھیک ہے، چلو یوں نیچے مت بیٹھو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ابا میاں اسے سونے کا کہہ کر خود اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ پھر اگلے 3-4 دن تک اس نے ہر بات روٹین کے خلاف ہوتی دیکھی۔ ابا میاں جو صبح 7 بجے ہی آفس کے لیے گھر سے نکل جاتے تھے، اب جب وہ کالج کے لیے نکلتی تو اس وقت تک گھر پر ہی ہوتے تھے اور ان کی واپسی بھی بہت جلدی ہوتی۔ ان 3 دنوں میں اس نے محسوس کر لیا جیسے ہر گزرتا پل ان کی پریشانی میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے بوڑھے تو وہ تھے نہیں جتنے اب نظر آنے لگے تھے۔ یہ سب آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اب نہیں تو کبھی نہ کبھی میری بے گناہی ضرور ثابت ہو جائے گی۔ وہ ابا میاں کے لیے چائے لے کر آئی تھی جب ان کی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ابا میاں، آپ کچھ کہہ رہے تھے ابھی نا؟ اس نے سامنے آ کر چائے کا پیالہ ان کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا۔ نہیں تو؟ اس کے ساتھ انہوں نے چائے کا پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی انہیں دیکھتی رہی اور پھر اسی خاموشی سے واپس وہاں سے پلٹ گئی۔ اسے کالج سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے اس نے جلدی شوز پہنے اور پھر بیگ اٹھا کر ابا میاں کو خدا حافظ کہتی باہر نکلائی۔ پتہ نہیں ابا میاں کیا کہہ رہے تھے؟ آزمائشیں، بے گناہی؟ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کا ذہن انہی باتوں میں الجھتا جا رہا تھا، اور جب سٹاپ پر وہ اپنی مخصوص جگہ پر کھڑی ہوئی تب بھی وہ مسلسل یہی سوچی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بس اس کے سامنے آ کر رکی تو اسے پتہ بھی نہ چلا۔ سنیں، آپ کی بس؟ اسے اپنے قریب آواز سنائی تھی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہی لڑکا تھا جو گزشتہ 1.5 مہینے سے صرف اسے دیکھ لیا کرتا تھا اور آج تو اسے بات کرنے کی ہمت بھی کر چکا تھا۔ وہ تو تھی ہی صدا کی بزدل، اس کی بہت سی عام سی بات سے بھی وہ ڈر گئی اور پلٹ کر تقریباً بھاگتی ہوئی بس میں سوار ہوگی۔
پھر نہ صرف بقیہ تمام رستہ بلکہ کالج میں بھی سارا وقت وہ اسی کے خیال سے پریشان ہوتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ پہلے تو وہ صرف دور سے دیکھتا تھا، پھر پاس آ کر کھڑا ہونے لگا، اور آج تو اس نے بات بھی کر لی، پتہ نہیں کل کیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی قدم بڑھائے مجھے ابا میاں کو بتا دینا چاہیے، ویسے بھی آج کل ابا میاں دیر سے آفس جاتے ہیں، میں کہوں گی کہ میرے ساتھ ہی نکلا کریں۔ یہی سوچ کر اس نے خود کو ریلیکس کر لیا تھا۔ دوپہر میں جب وہ کالج سے لوٹی تو گھر میں داخل ہوتی اسے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا۔ آنگن پار کر کے جب وہ کمرے میں آئی تو کتنی ہی دیر تک حیران و پریشان کھڑی چاروں طرف نظریں دوڑاتی رہی۔ ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت جلدی میں کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی ہو۔ پہلے اسے ابا میاں کے خیال آیا تھا، لیکن وہ تو یہ سب نہیں کر سکتے، اس نے یہ سوچا، اور پھر فوراً ہی ایک نئے خیال نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ تو کیا کوئی چور آیا یہاں پر؟ وہ ہلکے سے بات کرتی کندھے سے بیگ اتار کر وہیں کھڑے کھڑے بیڈ پر اسے پھینکا، اور جیسے ہی واپس پلٹی کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ شاید ابا میاں ہوں گے، وہ ڈری ہوئی تھی اس لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور بغیر پوچھے ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ تب اسے ایک اور شوق لگا تھا کیونکہ سامنے وہی کھڑا تھا جس کی وجہ سے وہ گزشتہ 1.5 مہینے سے پریشان تھی اور دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی۔ اب جو اسے اپنے دروازے پر دیکھا تو اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ تم؟ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ کھل گئے تھے اور اندر کا خوف پورے چہرے اور خاص کر آنکھوں میں سمٹ آیا تھا، اور اس کی کیفیت قدرے مختلف تھی۔ جیسے اسے یقین تو تھا کہ اسے اسی دروازے پر آنا تھا، لیکن اس دروازے پر اس کی موجودگی باعث سے حیرت بھی تھی۔ آپ؟ غیر یقینی لہجے میں وہ پہلے اسی قدر کہہ سکا تھا۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہتی تھی کہ اس نے درمیان میں ہاتھ رکھ دیا۔ آپ صوبیہ ہیں؟ وہ اسے یقین چاہتا تھا۔ میرے خدا، یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے۔ وہ جھٹلانا چاہتی تھی لیکن اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل غیر ارادی طور پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ صوبیہ کے اقرار کرتے ہی اس شخص نے دروازے کو ایک دم دھکیلا اور اندر آ کر اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ میرے ساتھ چلو۔ اس کا لہجہ اور انداز ایک دم بدل گیا تھا۔ صوبیہ نے بڑی مشکل سے اپنی تمام ہمتیں جمع کی اور جیسے مدد کے لیے چیخنا چاہا، لیکن تبھی ایک سفید رومال پہلے اس کی ناک اور پھر پورے چہرے کو ڈھانپ گیا تھا۔ اسے جب ہوش آئے تو ایک اجنبی جگہ پر تھی۔ کچھ دیر تک وہ سہمی نظروں سے کبھی چھت اور کبھی دیواروں کو دیکھتی اور پھر نظریں بھٹکتی ہوئی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ کمرہ زیادہ بڑا نہ تھا اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا بیڈ تھا جس پر وہ لیٹی تھی۔ بائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک الماری تھی، اس کے ساتھ پردے لٹک رہے تھے جن کے پیچھے یقیناً کھڑکی ہوگی۔ پھر سامنے جگہ خالی تھی، دائیں کونے میں بھی جگہ خالی تھی، فقط ایک کرسی اور اس پر بیٹھی عورت نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ وہ عورت اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اب جو اسے اپنی طرف دیکھتے پایا تو چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی، اور وہ ابھی کچھ سوچنا ہی چاہتی تھی کہ وہ دروازے سے داخل ہوتا نظر آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ طبیعت کیسی ہے باپ کی؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال مچلنے لگے تھے جنہیں سمجھنے کے باوجود وہ اگنور کر گیا اور اس کی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے جیب سے سگریٹ نکال کر لگانے لگا۔ کتنے لمحے یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے، پھر اس نے ہمت باندھی اور کہنے لگی، مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا کہ تم اچھے آدمی نہیں ہو۔ اور ریلی؟ تو اب میری اس حرکت سے آپ کو یقین بھی ہو گیا ہوگا نا؟ وہ اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ ہاں بالکل۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر رو پڑی تھی اور وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی چپ بھی ہو جائے گی، لیکن کتنی دیر گزر گئی، چپ ہونا تو دور کی بات، اس کی سسکیوں اور رونے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی بالآخر اسے روکنا پڑا۔ پلیز بند کرے رونا۔ اس سے پہلے نرمی سے کہا تو وہ نہ مانی، تو وہ اونچی آواز میں چیخا۔ بزدل تو تھی ہی، اس کے چیخنے پر فوراً چپ ہوگی اور سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو لمحہ بھر کو وہ بھی ڈگمگایا تھا۔ آنکھوں سے بھری آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو چکی تھی۔ دیکھیں صوبیہ، میں یہاں آپ کو کسی غلط مقصد سے نہیں لایا۔ تمہارا مقصد کچھ بھی ہو، لیکن خدا کے لیے مجھے فوراً گھر واپس چھوڑاؤ۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابا میاں کے آنے سے پہلے اگر میں گھر پہنچ جاؤں تو۔ نہیں، یہ بالکل ممکن نہیں، اس کی بات کاٹ کر بولا۔ کیوں ممکن نہیں؟
اگر تمہارا مقصد میرے ابا میاں سے کوئی رقم وصول کرنا ہے تو تمہیں سخت مایوسی ہوگی، کیونکہ ہم سفید پوشوں کے پاس نہ تو اتنی بڑی رقم ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ نہیں، میرا ایسا بھی کوئی مقصد نہیں۔ وہ دوسرا سگریٹ لگاتے ہوئے آرام سے بولا، پھر کیا چاہتے ہو تم؟ بات صرف اتنی سی ہے صوبیہ غلام علی کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اور جو مجھے اچھا لگے میں اسے اسی طرح۔ انتہائی گھٹیا حرکت ہے یہ۔ صوبیہ بھی اس کی بات کاٹ کر چیخی تھی۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہاری اس حرکت سے میں اور ابا میاں زندہ دفن ہو جائیں گے؟ بس کچھ دن کی بات ہے، پھر میں تمہیں واپس چھوڑاؤں گا۔ کچھ دن؟ وہ کتنی دیر تک غیر یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، کچھ دن میں قیامت نہ آ جائے گی کیا؟ ابا میاں میری پورے اسرار گمشدگی کو کیا نام دے گے اور میں واپس کیا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں گی؟ نہیں، تم خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چادر پھینک کر بیڈ سے اتر آئی تھی۔ ارے رکے تو۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا تو وہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی، پلیز مجھے جانے دو۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ لیکن میں جانتی ہوں کہ ابا میاں ایک پل بھی زندہ نہیں رکھ سکیں گے میرے بغیر۔ کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ اس کا لہجہ پھر بدل گیا اور اسے دھکا دے کر وہ بیڈ پر گراتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں سے نہیں جا سکتی، اپنے آپ کو میری قید میں سمجھو۔ یاد رکھو کہ اگر یہاں سے نکلنے کی کوشش کی نا تو۔ سگریٹ پھینک کر جوتے سے مسلتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے باہر سے دروازہ لاک ہونے کی آواز سنی اور پھر وہیں بازو پر سر رکھ کر رونے لگی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے، اس کی سسکیاں دم توڑ گئی، پھر بھی وہ یوں ہی اوندھی منہ لیٹی رہی۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن کچھ سوچنے کے قابل ہوا۔ تب بھی وہ اس سمجھنے سے قاصر رہی کہ وہ اسے یہاں کیوں لایا ہے۔ اس کی یہ بات کہ وہ اسے اچھی لگی ہے، اسی لیے تو اس بات پر دل یقین کرنے کو آمادہ نہیں تھا۔ تو کیا ابا میں سے کوئی دشمنی؟ اس نے پھر سوچا، لیکن پھر اپنی سوچ کی نفی کرتے ہوئے سوچا، نہیں، ابا میاں تو بہت اچھے ہیں، ان سے کسی کو آج تک کوئی شکایت نہیں ہوئی، کہاں دشمنی؟ پھر ایسا کیا ہے؟ وہ جتنا سوچتی رہی اس کا ذہن اسی قدر الجھتا رہا۔ دور کہیں کتوں کی بھونکنے کی آواز آئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لگتا ہے رات ہو چکی ہے، یہ کہتے وہ اٹھ کر سوئچ بورڈ تلاش کرنے کے بجائے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ دور تک کہیں ہلکی سی روشنی کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا۔ پتہ نہیں میں اس وقت ہوں کہاں، یہی سوچتی وہ دوبارہ بیڈ پر آئی اور بیٹھتے ہی ابا میاں کا خیال آیا۔ مجھے وہاں نہ پا کر پتہ نہیں ابا میاں پر کیا گزری ہوگی۔ اس کا خیال کے آتے ہی آنکھوں میں پھر سیلاب اتر آیا جو پلکوں کا بند توڑتا اس کے رخساروں اور گود میں رکھے ہاتھوں کو تر کرتا گیا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، پتہ نہیں اس نے سنی یا نہیں یا جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ وہ اندر آیا تو لائٹ جلائی اور تب بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ آپ ابھی تک رو رہی ہیں؟ وہ چکر کاٹ کر اس کے پاس آیا اور بے آواز آنسو سے روتے اسے دیکھ کر قدرے جھک کر نرم لہجے میں پوچھنے لگا، تم؟ وہ ایک دم اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ صدا کی بزدل اس وقت نہ جانے کیسے اتنی ہمت کر گئی کہ سینے کے پاس سے اس کی شرٹ کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر زور زور سے جھٹکے دینے کے ساتھ ہی گالیاں بھی دے گئی۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا اور شاید اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اچانک اس پر جھپٹ پڑے گی۔ پہلے تو وہ لڑکھڑایا اور پھر اسے روکنے کی کمزور سی کوشش کی اور بالآخر وہ مرد تھا، اس کی کلائیوں پر گرفت مضبوط کر گیا۔ چھوڑو مجھے کمینے، وہ چیخ کر بولی اور وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہو گیا۔ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کھڑکی کی طرف پلٹ کر جاتے ہوئے بولا، یہ بات تو طے ہے صوبیہ غلام علی کہ آپ کو ایک طے شدہ پروگرام کے تحت کچھ عرصے کے لیے یہاں رہنا ہے۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے آپ کی ایسی کوئی بھی کوشش فضول ہوگی۔ پھر کھڑکی میں لگی گرل سے کندھا ٹکا کر اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولا، اگر آپ تعاون کریں میرے ساتھ تو یہ وقت سہولت سے کٹ سکتا ہے۔ کیسا تعاون؟ بس یہی کہ کوئی پرابلم کھڑی کرنے کے بجائے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر سکون سے رہیں۔ سکون سے؟ صوبی نے زہر بھرے لہجے میں کہتے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ دیکھیں صوبیہ غلام علی، میرا یقین کریں میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو واپس گھر چھوڑاؤں گا۔ کون سے گھر؟ کیا اس گھر میں میرے لیے اب کوئی جگہ رہی ہوگی؟ یا خدایا، میں تو ابا میاں کا سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ وہ پھر سے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔
اف اللہ، یہ آنسو اتنے کہاں سے آ جاتے ہیں آپ کی آنکھوں میں؟ وہ کھڑکی سے ہٹ کر پھر اس کے قریب آیا اور جیسے ہی وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے لگا تو وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ چلیے کھانا کھا لے، اس کے ہلکے پھلکے انداز پر وہ چڑھ کر بولی۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی۔ کیوں؟ آپ نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہاں تو تمہیں اس سے کیا؟ بس مجھے نہیں کھانا کچھ بھی۔ ٹھیک اس وقت ایک بوڑھی خاتون کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ وہ دیکھتے ہی ان کی طرف لپکا۔ ارے بی بی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں بھی آ رہا تھا نا۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔ بی بی نے ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھمائی، پھر اس کی طرف مڑی۔ وہ چہرے سے ہاتھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ تو ہو رہی تھی، اب تو پوری طرح کھل بھی نہیں رہی تھی۔ آؤ بیٹی، کچھ کھا لو تم۔ بیوی کے پرشفقت اور محبت پر اصرار پر بھی اس نے ان کی بات نہ مانی اور انکار کرتی رہی۔ مجھے نہیں کھانا، اور اگر زیادہ ہی شوق ہے مجھے کھلانے کا تو زہر لا دو۔ ارے توبہ بیٹی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ بیوی نے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور بیڈ سے اٹھانے کے بعد اس سے کہنے لگی، ولید تم باہر جاؤ، اپنی بیٹی کو میں خود کھانا کھلاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر تک بیوی خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے بوڑھے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، کہ میری بات بھی نہیں مانو گی بیٹا؟ چلو میں خود تمہیں کھلاتی ہوں۔ انہوں نے ٹرے اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور پھر نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ صوبیہ نے کہا، میں نہیں کھاؤں گی۔ بیٹے اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو رات میں نیند کیسے آئے گی آپ کو؟ نیند تو ویسے بھی نہیں آنی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ لو بیٹی کھا لو نا۔ ان کا محبت سے پر اصرار تھا، اس نے انکار تو نہیں کیا لیکن اپنی طرف بڑے ہوئے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ بیٹا میں یہ سب تو نہیں جانتی۔ کیسے نہیں جانتی؟ آپ تو ماں ہے نا اس کی۔ نہیں بیٹا، میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ ہاں میں اس کی ماں کی طرح ضرور ہوں۔ آپ جو کوئی بھی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے جرم میں برابر کی شریک ہیں آپ۔ کون سا جرم؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا تو صوبیہ بولی، مجھے یہاں لا کر اس نے جرم نہیں تو کیا نیکی کی ہے؟ ان کی کلائی کو چھوڑ کر وہ غصے سے بولی، بیٹا میں نہیں جانتی لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ کوئی نیکی ہی کر رہا ہوگا۔ نیکی؟ دوسرے کی عزت کو دن دہاڑے اغوا کر کے لے آیا اور آپ اسے نیکی کریے؟ آپ کو کم از کم اتنا تو اندازہ ضرور ہوگا کہ میری گمشدگی سے میرے ابا میاں پر کیا گزری ہوگی، اور کیا آپ نہیں جانتی کہ بیٹیوں کی عزت کیسی ہوتی ہے؟ میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن چلو چھوڑو یہ سب باتیں، پہلے کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں۔ ایسا کیوں کر رہی ہو بیٹا؟ بھوک تو ضرور ہوگی، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ چلو ایسا کرو تم خود ہی کھا لو، میں جب تک تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ بیوی کو شاید یقین تھا کہ وہ اب زیادہ دیر کھانے کو اگنور نہیں کر سکے گی، اس لیے چائے بنانے کے بہانے اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر تک صوبیہ بالکل خالی ذہن کے ساتھ بیٹھی رہی اور پھر ٹرے پر نظر پڑی تو بھوک کی شدت سے اب پیٹ میں درد کا احساس ہونے لگا۔ پھر واقعی وہ ہاتھ روک نہ سکی اور آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی۔ بی بی جان بوجھ کر چائے دیر سے لائی اور جب وہ چائے لے کر آئی تو وہ بھی ان کے ساتھ اندر آیا تھا۔ ایک نظر ٹرے کو دیکھا اور پھر سکون کا سانس لیتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بی بی نے چائے کا کپ اسے تھمایا اور ٹرے اٹھا کر واپس چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ پھر کوئی سوال کرے گی، لیکن اس نے خاموشی سے چائے پی اور اٹھ کر خالی مگ ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ اب تم جاؤ یہاں سے۔ کیا تم سونے لگی ہو؟ اس نے وہاں سے اٹھتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا اور صوبیہ جواب دینے کے بجائے آ کر بیڈ پر بچھی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ اوکے گڈ نائٹ، اس نے یہ کہا اور کمرے سے نکل گیا اور باہر سے دروازہ لاک کرنے کی آواز آئی تو لمحے بھر کو اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ بے حد خاموش نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی پر اس کی آنکھوں میں نیند دور دور تک نہیں تھی۔ حالانکہ دن بھر رونے کی وجہ سے اس کے پپوٹے بھاری ہو رہے تھے، پھر بھی وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اجنبی جگہ، اجنبی لوگ، جانے کیا ہو جائے۔ حالانکہ اس نے اپنے سکون کے لیے اندر سے دروازے کو کنڈی لگا دی تھی، پھر بھی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ مسلسل کروٹیں بدلتے وہ تھک گئی تو اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ چاروں طرف تاریکی نے اپنی چادر تان رکھی تھی، اسے باہر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ تنگ آ کر واپس پلٹنے لگی تھی کہ ننھے سے شعلے نے اس کی توجہ کھینچ لی۔
وہ غور سے اسی طرف دیکھنے لگی اور پھر ایک ننھی سی چنگاری کو کبھی اوپر اٹھتے اور کبھی نیچے گرتے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ وہیں کہیں کھڑا سگریٹ پی رہا ہے۔ شاید اسے ابھی یہ ڈر تھا کہ میں اس قید سے نکلنے کی کوشش کروں گی۔ صوبیہ نے جل کر سوچا اور وہاں سے ہٹ کر بیڈ کی طرف آ گئی اور پھر بقیہ رات اس نے سوتے جاگتے ہی گزاری۔ کسی وقت اس کی آنکھ لگ جاتی لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ چونک کر اٹھ بیٹھتی۔ صبح کے قریب ہی شاید اسے گہری نیند آئی تھی اور جب اس نے باہر سے لاک کھول کر دروازہ کھولنا چاہا تو اندر سے بند تھا۔ 2-3 بار دستک بھی دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اس نے دوسری طرف سے آ کے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا اور اسے گہری نیند سوتے دیکھ کر اس نے بیوی کو کچھ ہدایات دی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ کافی دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کتنی دیر تک وہ یوں ہی بے حس و حرکت پڑی چھت کو گھورتی رہی۔ جب اس کا ذہن تھوڑا سا بیدار ہوا تو پہلا خیال اسے اپنے ابا میاں کا آیا تھا۔ پھر اس کی باتیں کہ اسے کچھ دن یہیں رہنا ہے۔ ایک بار پھر الجھی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کی اس نے لیکن کوئی سرا اس کے ہاتھ نہ آیا تو وہ مایوس ہو کر اٹھ بیٹھی۔ دروازے کی طرف دیکھا تو وہ اسی طرح بند تھا۔ ایک سکون کی سانس لے کر وہ اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں آنکھوں پر مارتے ہوئے اسے کافی سکون ملا اور آنکھوں کی جلن میں کسی حد تک کمی آ گئی تھی۔ پھر دوپٹے کے پلو سے چہرہ تھپ تھپاتی وہ کمرے میں آئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بڑھ کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ یوں ہی بے خیالی میں ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو وہ کھل گیا تھا۔ وہ ایک دم چونک اٹھی اور پھر بہت احتیاط سے پورا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس کے آخر میں پر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی اس بڑے کمرے میں آ گئی اور فوری طور پر سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے کے بجائے پورے ہال کا جائزہ لینے لگی۔ رائٹ سائڈ پہ ایک دروازہ بھی نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ قریب تھا، اس لیے پہلے اسے آزمایا لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ پھر جب وہ سامنے والے دروازے کے پاس آئی تو اسے سخت مایوسی ہوئی کیونکہ وہاں کچن تھا اور بیوی کھڑی شاید اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے ایک دم تھکن کا احساس ہونے لگا جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ دیوار سے کندھے ٹکا کر وہ بہت خاموشی سے بیوی کو دیکھنے لگی اور جب بیوی نے اسے دیکھا تو ہلکے سے مسکرائی۔ ارے بیٹا آپ اٹھ گئی؟ اور جواب میں وہ ایک لفظ ہاں تک نہ کہہ سکی، بس سر ہلایا تھا۔ اچھا تم چل کر بیٹھو، میں ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے چلتی ہال کے کمرے میں آ کر بیٹھی۔ کچھ دیر بعد بیوی ناشتے کی ٹرے لے کر آ گئی تھی۔ صوبیہ بھی شاید ہار مان چکی تھی اس لیے ان کے کہنے سے پہلے ہی وہ اپنے لیے چائے بنانے لگی اور پھر ابھی پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ اسے ابا میاں کا خیال آیا۔ پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ سلائس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ رک گیا اور وہ چائے کے ساتھ ساتھ اپنے آنسوں کو بھی حلق سے نیچے اتارتی رہی۔ بیٹی خالی پیٹ چائے مت پیو، کچھ کھا بھی لو نا ساتھ۔ نہیں میرا دل نہیں جا رہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ بھی واپس ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ بیٹی میں تمہارے دل کی کیفیت سمجھتی ہوں، پھر بھی کہوں گی کہ ذرا حوصلے سے کام لو۔ میں نہیں جانتی کہ ولی تمہیں کیوں یہاں لایا ہے لیکن اتنا یقین رکھو کہ وہ کسی بری نیت سے تمہیں یہاں نہیں لایا ہوگا۔ بری نیت سے نہ بھی لایا ہو پھر بھی میری زندگی سے تو کھیل گیا نا وہ۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ کوئی لڑکی ایک رات بھی گھر سے باہر رہ کر خواہ کہیں بھی ہو تو دنیا انہیں کن نظروں سے دیکھتی ہے؟ بیٹی تم ٹھیک کہتی ہو لیکن میں کیا کروں؟ اس سے کچھ پوچھتی ہوں تو جواب ہی نہیں دیتا، کہتا ہے کہ بس ایک یہی بات مت پوچھو۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں آپ کو الزام نہیں دوں گی، اگر جو آپ مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا دیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر منت کرتے ہوئے بولی۔ راستہ تو ایک ہی ہے، انہوں نے اس دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ اسے باہر سے بند کر کے گیا ہے۔ جانتی ہوں تو کیا آپ بھی یہ نہیں جانتی کہ وہ کیوں یہ سب کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا نا بیٹی، میں کچھ نہیں جانتی۔ کچھ دن پہلے ولید میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ ایک مصیبت زیادہ لڑکی کو کچھ دن کے لیے میرے پاس چھوڑنا چاہتا ہے اور یہ کہ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے اس کے بہت سے دشمن ہیں جو اس کی جان لینا چاہتے ہیں، اس لیے سخت حفاظت کی ضرورت ہے اور پھر وہ تمہیں یہاں لے آیا۔ صوبیہ کتنی دیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا سچ میں ایسا ہی ہے؟ بیوی نے پوچھا تو وہ اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکی اور بول پڑی، جھوٹ کہتا ہے وہ، بکواس کرتا ہے۔ پہلے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں، اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا بھی تو وہ کون ہوتا ہے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے والا؟ کیا رشتہ ہے اس کام سے جو میرا ایسے محافظ بننے چلایا؟ دیکھو بیٹی غصہ مت کرو، اور تمہیں ڈرنے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں جو ہوں تمہارے ساتھ، تم میری بیٹی کی طرح ہو۔
بیٹے کی طرح تو وہ بھی ہے نا, لیکن اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ خیر آنے دو, میں اس کی خبر لیتی ہوں. کہاں گیا وہ؟ صوبیہ یوں ہی پوچھ بیٹھی تو وہ انہوں نے بتایا آفس گیا ہے. کہہ رہا تھا کہ واپسی میں پہلے اپنے گھر جائے گا اور پھر یہاں آتے آتے تو اسے رات ہو ہی جائے گی. کیا مطلب, اس کا گھر بھی ہے؟ بی بی نے اس کے لہجے میں چھپے طنز کو محسوس ہی نہیں کیا اور بولی ہاں کیوں نہیں, ماشاءاللہ گھر بھی ہے اور گھر والے بھی. پھر وہ ایک آہ بھرتے ہوئے بولی باپ بیچارہ تو 8 سال پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا. اب ایک ماں اور 3 بہنیں ہیں. بڑا کڑا وقت دیکھا ہے میرے ولید بخت نے. چھوٹی سی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو ماں بہنوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آن پڑی. لیکن شاباش ہے کہ کبھی جو حالات سے ہار مانی ہو, محنت مزدوری کر کے گھر بھی چلایا, پڑھا لکھا بھی, اور اب کہیں جا کر 4 مہینے پہلے کسی اچھے دفتر میں اسے نوکری ملی ہے. بی بی اس کی تعریفیں کیے جا رہی تھی جبکہ صوبیہ اس سے مزید نفرت کرتے ہوئے سوچنے لگی گھر میں بہنیں رکھتے ہوئے میرے ساتھ یہ حرکت کر گیا. سٹاپ پر کھڑی لڑکیوں کو تاکنا اور پھر گھر سے اٹھا لانا یہ شریفوں کا کام تو نہیں. مجھے تو پہلے اس پر شک تھا. کاش میں اسی دن ابا میاں کو اس کے بارے میں بتا دیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی. بی بی سے خاموش دیکھ کر اٹھی اور ٹرے اٹھا کر کچن میں چلی گئی اور وہ کتنی ہی دیر بیٹھی آنے والے وقت اور حالات کو سوچ کر ڈرتی رہی. سارا دن اسی طرح کٹا. کسی وقت بی بی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی, ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی تو کچھ دیر اس کا دھیان بھٹ جاتا, ورنہ پھر سے اس کے ذہن میں وہی لامحدود سوچیں اسے اپنی گرفت میں لے لیتی. رات میں اس کے آنے سے پہلے ہی وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی. وہ آیا تو بہت دیر تک دستک بھی دیتا رہا لیکن صوبیہ نے دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی کوئی جواب دیا. اگلی صبح جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا ہوگا تب اس نے دروازہ کھولا, لیکن ابھی وہ باہر نکلنا ہی چاہتی تھی کہ وہ ایک دم سامنے آ کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا. صوبیہ اس پر ایک غصے بھری نگاہ ڈالتی فوراً اس کی طرف سے پیٹھ موڑ گئی تھی. دیکھو اگر آپ نے اسی طرح نفرت کا اظہار کرنا ہے تو میں یہاں آپ کی قید کو لمبا بھی کر سکتا ہوں. کیا مطلب؟ وہ اسی تیزی سے اس کی طرف پلٹی تھی جس تیزی سے اس نے پیٹھ موڑی تھی. وہ مسکرایا اور کندھے اچکاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گیا, اور جب وہ سکون سے کرسی پر بیٹھا تو وہ چیخ کر بولی آخر تم چاہتے کیا ہو؟ بس تمہاری محبت. اسی سکون سے جواب دے کر وہ جیب سے سگریٹ نکالنے لگا. میں مر کر بھی تم سے محبت نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ برائی؟ تم ایک نمبر کے گھٹیا اور کمینے انسان ہو. وہ سگریٹ لگانے کے بہانے اپنے ہاتھوں پر جھک گیا اور جب چہرہ اونچا کر کے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا دکھ کروٹیں لے رہا تھا. جیسے جانے اس نے محسوس کیا یا نہیں, لیکن زیادہ دیر تک ان آنکھوں کی گہرائیوں میں صوبیہ دیکھ نہ سکی تھی. اگر محبت کرنے سے انسان گھٹیا اور کمینہ ہو جاتا ہے تو میں ہوں یہ سب. وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا. اور صوبیہ غلام علی, اگر چند دیر مجھے آپ اپنی محبت کا احساس بخش دے تو آپ کا کیا جائے گا؟ حال بتا, میں ضرور جی اٹھوں گا. تو کیا تم مجھے صرف اس لیے یہاں لائے ہو؟ ہاں بالکل. مجھے تو تم پاگل لگتے ہو. ایک ذرا سی بات کے لیے اتنے بڑے جرم کر بیٹھے ہو تم. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں یہاں سے نکل کر تمہارا نام نہیں لوں گی تو یہ تو تمہاری بھول ہے. میں ساری دنیا کو بتا دوں گی کہ تم... ہاں بتا دیجیے گا. ساری دنیا کو بتانا کہ ولید بخت آپ سے بڑی دیوانی محبت کرتا ہے. اس کی بات کو کاٹ کر ولید نے کہا تھا, پر میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں. اس کے لہجے میں نفرت کے ساتھ ساتھ حقارت بھی سمٹ آئی تھی. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے اس سلوک سے میں مایوس ہو کر آپ کو چھوڑ دوں گا تو مجھے تم سے کسی اچھی بات کی امید ہی نہیں. صوبی جلدی سے اس کی بات کاٹ کر پہلے ہی کمرے سے نکل آئی تھی. حالات اس طرح میرے خلاف ہو جائیں گے یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. ولید یہ سوچتا ہو کمرے سے نکلا اور پھر وہیں سے بی بی سے کہہ کر باہر نکل گیا. صوبی کو یہاں قید ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنے دن اور یہاں رہے گی. ولید سے جب بھی پوچھتی تو وہ بولتا کہ میری محبت کا جواب محبت میں دو تو جلد ہی تمہاری رہائی ممکن ہے. پر یہی بات تو صوبیہ کے لیے امپاسبل تھی. ولید کو دیکھتے ہی اس کی پیشانی شکن آلود ہو جاتی اور اس کے اندر کے سارے جذبات سمٹ کر آنکھوں میں آ سماتے. اس سے وہ محبت کا جھوٹی محبت کا ڈھونگ بھی نہیں رچا سکتی تھی کہ بار بار اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ چکا تھا کہ تمہاری آنکھیں تمہارے ہونٹوں کا ساتھ نہیں دے رہی. ابھی کل ہی تو اس کی محنت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی, سنو
بس ایک بار مجھے دور سے ہی ابا میاں کو دکھا دو، پھر باقی جتنے دن مجھے یہاں رہنا ہے میں تمہاری خواہش کے مطابق اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہوں گی۔ اور وہ کتنی دیر تک صوبیہ کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد بولا، میری صرف یہی ایک خواہش تو نہیں، اس سے بڑی اور شدید خواہش تو یہ ہے کہ تم مجھے اپنی محبت کا احساس بخش دو۔ میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گی۔ صوبیہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو ولید 2 قدم آگے بڑھا کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری طرف دیکھ کر بات کیا کرو۔ بڑی مشکل سے صوبیہ نے اپنی پلکیں اٹھائیں تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی ہنس پڑا۔ صوبیہ غلام علی، کیا تم نے کبھی اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے؟ یہ جتنی گہری ہے نا اتنی ہی صاف بھی ہیں، اور تمہارے اندر کا ہر جذبہ ان میں صاف نظر آتا ہے۔ اس کے پلکیں جھکانے پر وہ بولا، میں تمہارے ہونٹوں سے صرف آئی لو یو سننے کا خواہش مند نہیں ہوں، اپنی آنکھوں میں میرے نام کے خواب سجا دو اور ہونٹوں سے ان کی تعبیر کا وعدہ کرو۔ اور اب کی بار وہ اپنے ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی۔ جس دن میری آنکھوں میں تمہارا چہرہ آیا نا، اسی دن میں اپنی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گی۔ وہ غصے سے بولی تو ولید نے بھی کہا، تو ٹھیک ہے، یہاں سے جانے کا پھر خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تم۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ وہ نئے سرے سے سوچنے لگی اور اگلے 3 دن تک وہ الجھتی سوچتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آئے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب اسے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے ایک آخری کوشش کے طور پر بیوی سے بات کی، آپ ولید کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ بیٹا، میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی اس سے بات کر چکی ہوں، وہ نہ تو میری کوئی بات سنتا ہے اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتا ہے۔ تو آپ اس کی امی سے بات کریں نا۔ ہاں بیٹا، میں نے یہی سوچا تھا، لیکن تم دیکھتی ہو کہ وہ باہر سے تالا لگا کر جاتا ہے۔ پھر آپ ہی بتائیں نا، میں کیا کروں؟ ایک دم صوبیہ رو کر بولی تھی۔ بیٹی رو مت۔ کیسے نہ رو؟ مجھے اپنے ابا میاں کا خیال آتا ہے، انہوں نے مجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہوگا، اور پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ اور پتہ ہے بی بی، ان کا تو میرے سوا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی کہ اسی وقت وہ آ گیا۔ کچھ دیر خاموش کھڑا اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر انہی قدموں سے پلٹ کر ہال کے کمرے میں جا بیٹھا۔ بی بی شاید اسے چپ کرا کر ہی کمرے سے نکلی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر خفگی کے اظہار کے طور پر منہ موڑ کر کچن میں چلی گئی۔ بی بی بھی مجھ سے ناراض ہوگی، ولید نے دکھ سے سوچا اور بالوں میں انگلیاں پھنساتے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ وہ کمرے سے نکلا تو ولید اسی طرح بیٹھا تھا، آہٹ پر آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے لمحے بھر کو قدم روکے اور پھر بیوی کے پیچھے جانا چاہتی تھی کہ ولید نے اسے پکارا، آؤ یہاں بیٹھو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے قدر فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا تم روتی رہی ہو؟ صوبیہ کا دل چاہا کہ وہ اسے جواب دے کہ تمہیں اس سے کیا، میں روں یا جو بھی کروں، لیکن ولید کا لہجہ اور انداز آج کافی مختلف تھا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا اور اسی وجہ سے صوبیہ نے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ رونے والے بزدل ہوتے ہیں، وہ اسے خاموش دیکھ کر بولا تھا، اور میں کم از کم تمہیں بزدل نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہادر بنو، یہ تو معمولی سی بات ہے، زندگی میں اس سے بڑے بڑے حادثات اچانک ہو جاتے ہیں۔ کیا اس سے بھی بڑا کوئی حادثہ ہوگا ولید بخت کہ تم میرے عزت دار باپ کی نیک نامی کو داغدار کرے ہو؟ میری بات پر وہ ایک دم چونکا اور بولا، میں؟ ہاں تم نہیں تو کیا کوئی اور؟ مجھے بتاؤ کہ تم کس کی وجہ سے مجھے یہاں لائے ہو؟ صوبی کے سوال پر وہ سر جھکا کر نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گیا۔ بتاؤ ولید بخت، کون ہے وہ؟ ہاں میرا دل۔ ہاں میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں یہاں لایا ہوں۔ پھر اچانک وہ اپنا لہجہ اور انداز بدل گیا تھا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں کئی دنوں سے تمہیں دور دور سے ہی دیکھتا رہا ہوں، پھر تمہارے قریب آیا، تم سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن تم پہلے دن کی طرح انجان رہی، اور میرا دل اس بات پر مچلتا تھا کہ میں تمہیں سامنے بٹھا کر تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں، جس طرح کہ اب تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ میں مانتا ہوں صوبیہ کہ یہ غلط طریقہ ہے، لیکن فوری طور پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سنو، کیا تم میری اس غلطی کو کبھی معاف کر سکو گی؟ غلطی؟ تمہارے لیے شاید یہ کوئی بڑی بات نہ ہو ولید بخت، لیکن مجھ پر زندگی کے راستے تنگ ہو چکے ہیں، جس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پھر جاتے ہوئے پلٹ کر کہنے لگی، اور سنو،
میرے لیے کسی دارالمان میں بات کر کے رکھنا، کیونکہ مجھ پر جان دینے والے ابا میاں بھی اب مجھے قبول نہیں کریں گے۔ صوبیہ، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کی بات سنی انسنی کرتی بیبی کے پاس کچن میں چلی گئی۔ لائیے بیبی، روٹی میں پکا دیتی ہوں۔ ان کے نہ کرنے کے باوجود اس نے ان کے ہاتھ سے بیلن لے لیا تھا۔ میں مہمان نہیں ہوں یہاں، اور پھر یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کام کریں اور میں آرام سے بیٹھی رہی۔ وہ اپنے آپ کو نارمل پوز کرنے کی خاطر خواہ بولتی رہی۔ بیٹی، ولید نے کچھ کہا ہے کیا؟ بی بی غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں تو بیٹی، وہ لڑکا برا نہیں ہے، بس پتہ نہیں کیوں یہ سب۔ بی بی پلیز بس چھوڑ دیں اس بات کو، میرے ساتھ اس کی کوئی بات نہ کریں۔ وہ اچھا ہے یا برا آپ بہتر جانتی ہوں گی، لیکن میرے ساتھ اس نے بہرحال اچھا نہیں کیا۔ بی بی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ وہ روٹی پکانے کے بعد سالن گرم کر رہی تھی کہ وہ کچن کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ صوبیہ پیٹھ موڑے کھڑی تھی، اس لیے اسے دیکھ نہ سکی۔ پل بھر کے لیے کوئی ہمیں پیار کر لے، جھوٹا ہی صحیح، وہ گنگنایا تو بے خیالی میں صوبیہ نے گرم گرم دیگچی کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور پھر فوراً ہاتھ کھینچ کر انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اوہ آئی ایم سوری، وہ واقعی شرمندہ ہوا تھا۔ ہاتھ دکھاؤ ذرا، کہیں زیادہ جل تو نہیں گیا؟ شٹ اپ، وہ چیخ کر بولی اور چولہا بند کر کے اسے دھکیلتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ زندگی میں اگر خوشیاں نہیں تو دکھ بھی نہیں تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی دور تک پھیلے آسمان پر نظر جمائے سوچ رہی تھی۔ کمی تو بہت سے لوگوں کی تھی، لیکن یہ الگ بات کہ ابا میاں نے کبھی محسوس ہونے ہی نہیں تھی۔ کیا نہیں کیا ابا میاں نے میرے لیے؟ یہی کیا کم ہے کہ میری خاطر ساری زندگی تنہا گزار دی، اور میں نے تو کبھی ابا میاں کو دکھ دینے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اب بھی میں قصوروار نہیں ہوں، پھر بھی میری ذات دکھ کا باعث بنی تو ہوگی ان کے لیے۔ کیا سوچتے ہوں گے ابا میاں میرے بارے میں کہ میں کہاں چلی گئی؟ 15 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے، اور ولید وہ بھی تو نہیں بتاتا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا ماتھا گرل پر ٹکا دیا تھا۔ ولید بخت، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، اور تم پتہ نہیں کون سے جنم کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو۔ کتنے ہی آنسو پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گرتے چلے گئے تھے۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلی تو وہ ہال کے کمرے میں موجود تھا۔ اسے آتے دیکھا تو کتنی دیر تک اس پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ اس کا دل چاہا کہ واپس پلٹ جائے، لیکن چاہنے کے باوجود وہ قدموں کو واپس موڑ نہ سکی۔ آؤ صوبیہ، اس نے خود ہی بلایا، اور وہ اپنے آپ کو اس کی بات ماننے سے باز رکھتے رکھتے بھی اس کے سامنے جا بیٹھی۔ کتنی دیر گزر گئی وہ پتہ نہیں اسے اپنے سامنے بٹھا کر بھول گیا تھا یا جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا۔ صوبیہ تو سمجھ نہ سکی۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتی رہی، لیکن وہ اس کی طرف مڑ ہی نہیں رہا تھا۔ ایک ہی جگہ پر نظریں رکھے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ صوبیہ نے غور کیا تو وہ کافی پریشان نظر آیا۔ کبھی بالوں میں انگلیاں پھنسا لیتا اور کبھی مٹھیاں بیچ کر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیتا، اور پھر اسی طرح اٹھ کر وہ چلا گیا۔ وہ اسے جاتے ہوئے بھی چپ چاپ دیکھتی رہی۔ بی بی ناشتہ لے کر آئی تو اسے موجود نہ پا کر بولی، ولید کہاں گیا بیٹی؟ صوبیہ نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ چلا گیا۔ کیا مطلب چلا گیا؟ بتایا بھی نہیں اس نے اور ناشتہ بھی نہیں کیا؟ عجیب لڑکا ہے، کل سے دیکھ رہی ہوں کہ کچھ پریشان سے ہے۔ کتنی بار پوچھا میں نے پر بتا ہی نہیں رہا۔ صوبیہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا چھوڑو اسے، آؤ تم ناشتہ کر لو، بی بی نے اسے کہا تو اٹھ کر ان کے ساتھ تخت پر آ بیٹھی۔ پھر دن بھر وہ بی بی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتی رہی۔ رات وہ بہت دیر تک سوچتی اور گھٹتی رہی تھی، اس لیے اس کا دل خاصا بوجھل اور اداس تھا، اور اسی اداسی کو کم کرنے کے لیے وہ بی بی کے پاس بیٹھی تو انہی کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ میرے ماں باپ تو میرے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اس کے پوچھنے پر بی بی اپنے بارے میں بتانے لگی۔ کہنے کو تو 3 چچا تھے، لیکن کسی نے بھی میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا، اور نہ ہی کوئی اپنے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نکال سکا۔ یہ تینوں نے صلاح اور مشورے کے بعد مجھے یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ میں وہیں پلی بڑھی۔ لڑکپن سے نکلی تو اللہ نے ایک فرشتہ صورت انسان بھیج دیا جو مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ اسی کے ساتھ ولید کے ابا بھی تھے، جنہوں نے مجھے اپنی بہن کہا، اور نہ صرف کہا بلکہ اپنی آخری وقت تک اس رشتے کو خلوص سے نبھایا بھی۔ ان کی اولاد بھی اسی طرح محبت سے ملتی ہے، اور سچ کہوں بیٹی تو میرے اصل رشتہ دار تو یہی ہیں۔ ولید کی بہنیں اور اماں اب بھی میرا اسی طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح ان کا باپ رکھتا تھا۔ اور آپ کے میاں؟ صوبیہ نے پوچھا تو وہ بولی،
ان کی زندگی نے وفا نہیں کی بیٹی، شادی کے بعد بس 5 سال زندہ رہے۔ تو کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ بچے ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ ان کو رکھے، 2 ہیں بیٹا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی کی گزشتہ سال شادی کرتی تھی، وہ بہاولپور میں ہوتی ہے، اور بیٹا میرا جدہ میں ہوتا ہے۔ اب کی بار آئے گا تو اس کی بھی شادی کر دوں گی۔ بی بی کی آنکھیں آنے والے کل کو سوچ کر چمکنے لگی تھی۔ دیکھو بیٹی، دکھ کے دن برے تو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کٹ جاتے ہیں۔ کٹ تو جاتے ہیں بی بی، لیکن اپنے نشان بھی تو چھوڑ جاتے ہیں نا، صوبیہ نے اپنے حوالے سے کہا۔ پھر دوپہر ابھی پوری طرح ڈھلی نہیں تھی کہ وہ آ گیا۔ صبح جتنا وہ پریشان تھا اس وقت اتنا ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ سنو صوبیہ غلام علی، کہ اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاؤ گی؟ وہ کچھ زیادہ ہی موڈ میں تھا، مگر صوبیہ نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں۔ سوچ لو، میں اس وقت تمہیں ایک بہت بڑی خوشی دینے والا ہوں۔ تم اور خوشی؟ تم ایسی کیا خوشی دو گے مجھے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ غریب صحیح لیکن خوشیاں بانٹنے میں بادشاہ ہوں، یقین نہیں تو بی بی سے پوچھ لو۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی مانتی ہو نا؟ تمہیں میں کیا مانتی ہوں ولید بخت، یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو۔ یہ کہہ کر اٹھ کر جانے لگی کہ وہ قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ گیا۔ چلو یاد کرنا کہ کبھی میں نے تمہیں چائے کے لیے کہا تھا اور تم نے انکار کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے اپنے تئیں دھماکہ کیا، لیکن وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ کیا بات ہے، تمہیں خوشی نہیں ہوئی یہ بات سن کر؟ میرے خیال میں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، ولید نے سے کہا تو وہ بولی، ہاں تمہارے خیال میں تو ابا میاں میرے لیے پھولوں کے ہار لے کر کھڑے ہوں گے نا ولید؟ مگر نہیں، سنو ولید بخت، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ صوبیہ؟ ہاں صحیح سنا تم نے ولید بخت، کیونکہ میں قصوروار نہیں، پھر بھی ابا میاں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں مجھ میں۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کون ہو تم؟ ہاں کیا رشتہ ہے تمہارا مجھ سے جو میں تمہارا سہارا لے کر ابا میاں کے سامنے جا کر کھڑی ہوں گی؟ اور میں نے کہا تھا کہ جب بھی یہاں سے جانے کی بات ہو تو میرے لیے کسی آرفنج ہاؤس میں بات کر کے رکھنا۔ اس کی چیخنے کی آواز سن کر بی بی بھی وہاں چلی آئی تھی۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ اس سے پوچھیں نا بی بی، یہ مجھے ابا میاں کے پاس لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ ہاں تو بیٹی یہ تو اچھی بات ہے نا، بی بی نے کہا تو وہ پھر سے ایک دم غصے سے بولی، آپ بھی ایسا کہہ رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ آپ بھی اس کے ساتھ شریک جرم ہیں، جبھی تو اسے کچھ کہا نہیں آپ نے۔ اگر آپ… اس کے الفاظ اس کے ہونٹوں میں رہ گئے تھے، کیونکہ ایک بار پھر سفید رومال نے اس کی ناک اور پھر پورے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا۔